بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 6۔ ماضی انڈیا کے صوبے پنجاب کے امرتسر ضلع میں واقع ایک گاؤں جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ امرتسر کے بازاروں میں قومی اور غیر ملکی کپڑے بڑی کثرت سے ملتے ہیں۔ یہاں کے روایتی بازار پاپڑ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ امرتسر کا یہ خوبصورت گاؤں، جہاں اس گاؤں کے سردار انیس جعفری اور ان کی بیوی سکینہ بی بی رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ بڑے بیٹے عباس جعفری اور ان کی بیوی زینب عباس جعفری، اور زینب کے 2 بیٹے تھے، اون عباس جعفری اور حمزہ عباس جعفری۔ عباس جعفری نے خاندان میں شادی کی تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے سکندر جعفری نے خاندان سے باہر شادی کی تھی۔ ان کی بیوی مریم اور ایک بیٹی ماہم تھی۔ بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ گاؤں میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ اللہ جانے کیسا طوفان آیا، سب کچھ پلٹ دیا۔ حالات اور وقت نے پلٹا مارا اور سب کچھ بدل گیا۔ 12 سالہ اون عباس جعفری 6 ماہ کے حمزہ کو گود میں لیے حویلی میں گھوم رہا تھا، اور 8 سال کی سانولی سی اسے اپنی مانو بلی کے ساتھ اپنے آغا جان کے پاس گیا۔ آغا جان، یہ مانو بلی میری ہے نا، میں اسے کسی کو نہیں دوں گا، یہ بس میری ہے۔ معصوم چہرے کے ساتھ اپنے آغا جان کو جیسے آگاہ کیا گیا تھا، وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ تبھی ان کی بڑو بہو وہیں پہنچ گئی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے اس انداز کو دیکھ کر مسکراہٹ روک نہیں پائیں۔ ہاں آغا جان، آپ میرے لاڈلے کی خواہش کو پورا کر دیں۔ میری بھی خواہش ہے ہماری گڑیا ہی اون عباس جعفری کی بیوی بنے۔ وہ اپنے بھی دل کی باتیں بتاتی انہیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکینہ، تیاریاں کرو، کل ہمارے لاڈلے کا نکاح ہے۔ وہ اپنی بیگم سے مخاطب ہو کر خوشیوں کی نوید سنا گئے تھے۔ اس فیصلے پر پوری حویلی سمیت پورا علاقہ جھوم اٹھا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اگلے دن پوری حویلی دلہن کی طرح برقی کمکموں سے سجائی گئی تھی۔ گاؤں کا بچہ بچہ مدعو تھا۔ سارا انتظام حویلی کے لان میں کیا گیا تھا اور انکسی میں سامان رکھا گیا تھا گاؤں والوں کو بانٹنے کے لیے۔ نکاح خیر عافیت سے ہو گیا تھا۔ مام سکندر جعفری سے مام اون عباس جعفری ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے شہزادے اور شہزادی کی قسمت آپس میں جڑ گئی تھی۔ چھوٹا سا اون عباس جعفری پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی، جو ہر کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پورے علاقے کو کھانا کھلانے کے بعد تحفے دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اون کی امی ابو اور چچا انکسی میں سامان لینے گئے، تبھی آگ کی لپٹیں بلند ہوئیں۔ انا بھی صدمے سے چیختی ہوئی تینوں بچوں کو بھاگ کر اپنی باہوں میں سمیٹ کر اندر لے جانے لگیں۔ مریم کو خاندان کی عورتیں سنبھالنے لگیں۔ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتی حویلی سے تینوں جانیں چلی گئیں۔ گاؤں میں قہر مچ گیا۔ اگلے دن حویلی میں تفتیش کے دوران ایک نوکر پکڑا گیا۔ کئی گاؤں کے سرداران اکٹھے ہوئے اور جرگوں میں فیصلہ ہوا۔ فیصلے کے دوران نوکر کو سامنے لایا گیا اور اس نے جو بتایا اسے سن کر سبھی لوگ دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا کہ اسے مریم بی بی نے پیسے دیے تھے۔ انہیں دوسرے گاؤں کے زمیندار عبدالخالق، جو حویلی والوں کا بڑا دشمن تھا، اسے مریم بی بی ملی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہی یہ سب کروایا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ جرگے نے فیصلہ کیا مریم بی بی کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ سردار انیس جعفری اپنے دونوں جوان بیٹوں کے صدمے اور غصے کی وجہ سے فیصلے کو بدل نہیں سکے اور اسے ہی سچ مان لیا جو انہیں دکھایا گیا۔ انا بی بی نے بہت سمجھایا کہ یہ سب لوگ صحیح نہیں کہہ رہے، دشمن ہم پر غالب آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اور میرا بیٹا گیا ہے تو جس پر الزام لگا ہے اس کا شوہر گیا ہے۔ کوئی عورت اتنی پتھر دل نہیں ہوتی جتنی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ہماری بہو باہر خاندان سے ہے تو کیا ہوا، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی اگلے دن حویلی میں فیصلے پر عمل کرنے کا دن تھا۔ اسی پراسرار رات میں بھی پھر حملہ ہوا مریم اور ماہم پر۔ حملے کے دوران کسی طرح انا بھی حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اپنی بہو کو دشمنوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ گولیوں کی بچھاڑ میں نکلتے دشمنوں کی گولیاں آ کے مریم کے پیٹ میں لگیں۔ مریم زمین پر گرتے انا بی سے ایک بات بتائیں۔ انا بی، کچھ دن پہلے سکندر کو عبدالخالق کے لوگوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ ہم سبھی کو مار دے گا، اور اس نے کر بھی دیا۔ انا بی، جو چلے گئے ان کے بعد بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ وہ انہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اٹک کر کہتے ہوئے انا بی کو ساکت کر گئی۔ انا بی، میں تو اپنے سکندر کے پاس جا رہی ہوں، ماہم آپ کی ذمہ داری ہے۔ انا بی، آغا جی کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن ان کی نظروں میں گناہ گار ہوں۔ انا بی، آپ ماہم کو لے کر چلی جائیں، ورنہ وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی رات کے اندھیرے میں انا بی ماہم کو لے کر اپنی خاص نوکرانی سغرا کو لے کر اپنے پیچھے 2 معصوم بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ساری حویلی بکھر گئی۔ آخر کچھ دن بعد سچ سب کے سامنے آ گیا۔ اسی نوکر نے سچ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ آغا جان پچھتانے لگے۔ انا بی ماہم کو ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن وہ لوگ نہیں ملے۔ اتنے سال گزر گئے۔ چھوٹے سے اپنے گڈو کو اون عباس جعفری نے پال لیا۔ حمزہ عباس کی ہر بات ماننا اون عباس جعفری اپنا فرض سمجھتا تھا۔ 18 سال کے ہوتے ہی اون نے سرداری سنبھالی اور دشمنوں کو ان کی یاد دلاتے ہوئے اپنی انا بی اور مانو بلی کو ڈھونڈنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ آج اتنے عرصے بعد سردار اون عباس جعفری اپنی دنیا کو اپنے سامنے دیکھ کر
اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ انا بھی بہت ہوا، اب آپ لوگ حویلی چلیں، آپ کا گھر آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ وہ انا بھی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بیچے حویلی لے جانے کے لیے انہیں فورس کر رہا تھا۔ انا بھی آپ تو جانتی تھی نا کہ یہ آپ کا گاؤں ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہیں آ کر اپنوں کو خبر نہیں دی؟ پتہ ہے در در کی ٹھوکریں کھائیں آپ کے لیے، لیکن ایک سراغ تک نہیں آپ لوگوں کا مل رہا تھا مجھے، لیکن آج اللہ کا بہت بہت کرم ہوا جو مجھے آپ اپنے مل گئے۔ وہ ان سے شکوہ شکایتیں کرتے اللہ کا بہت شکر گزار تھا۔ وہ نبی کی گود میں نیند سے سوئے ہوئے اپنے گڈو کو اٹھا کر صوفے پر لٹا رہا تھا۔ ہاں مجھے معلوم تھا یہ ہمارا گاؤں ہے، بلکہ صرف مجھے نہیں ماہم کو بھی معلوم تھا کہ یہ اس کا گاؤں ہے، لیکن میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں میرے اور ماہم کی وجہ سے پھر سے میرے آشیانے پر کوئی دشمن بری نظر ڈالتا تو میں برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہمیں کوئی پہچان نہ پائے۔ وہ شکرانے کی نماز کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ دشمن کو زیر کرنا بہت اچھے سے آتا ہے نبی آپ کے ہون عباس جعفری کو، آپ کو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ کھویا ہے ہم نے اب، اور کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، چہرے کا رخ مام کے روم کے بند دروازے کی طرف تھا۔ اس نے بہت کچھ سہا ہے، بہت اذیتیں سہی ہیں، اس کا بھی حق ہے وہ خوشیاں دیکھے، لیکن اس نے خوشیوں کو خود پر حرام کر لیا ہے۔ وہ تم پر غصہ ہے لیکن تم سے نفرت نہیں کرتی، ناراض بھی ہے تم سے، لیکن اس کے لیے تمہارے دل میں ایک الگ مقام ہے، کیونکہ بچپن سے خود کو تم سے جڑا ہوا محسوس کیا ہے۔ وہ ماہم کی سونی زندگی سے بہت دل برداشتہ تھی۔ میں سنبھال لوں گا نبی، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ وہ سردار اون جعفری عباس جعفری کی سردارنی سائی ہے، تھوڑا تو اکڑ ہونی چاہیے نا۔ اس کے سارے پچھلے نڈر انداز یاد آتے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ انا بھی میں دیکھ کر آتا ہوں، انہیں چوٹ لگی تھی گڈو کی وجہ سے۔ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے ماہم کے روم کی طرف بڑھا، ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پورا روم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اس کی سردارنی سائی چادر اوڑھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، بھلا لائٹیں جلا کر کون سوتا ہے؟ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب گیا تھا، وہیں کھڑے خاموش کھڑا اس لیٹے ہوئے وجود پر نظریں مذوکرو کر دیں۔ پھر کچھ پل بعد وہ ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹانے کے ساتھ ہی اس کو جھٹکے سے کھینچ کر بٹھا دیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی تھی، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ دونوں ہی اس حرکت سے ساکت ہوئے، ایک دوسرے کی بےتابی سے اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہے تھے۔ چند پل وہ دونوں ہی حواس میں لوٹتے ایک دوسرے کو جدا کیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو مجھ سے آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں روشنی سی تھی اپنی ملکیت کی خوشی میں، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ غصے کی صاف جھلک تھی۔ جب نیند نہیں لگ رہی تھی تو سونے کا دکھاوا کیوں کر رہی تھی؟ سردارنی سائی، میں نے کب کہا آپ غلام ہیں؟ آپ تو سردار اون عباس جعفری کی سردارنی سائی ہیں۔ وہ اس کی روئی روئی بے تحاشا سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اٹھتے درد کو دبا گیا تھا۔ واہ واہ، آفرین ہے آپ پر سردار سائی، مجھے دیکھتے تو آپ کو کچھ یاد نہیں تھا، میرا آپ سے کیا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ بھی کو دیکھتے آپ کو یاد آ گیا کہ کوئی آپ کی سردارنی سائی بھی ہے، لیکن آپ کو میں کبھی کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بیڈ پر ہی اسے دور کھسکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جتانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس تعلق کو نہیں مانتی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اب کیا لینے آئے ہیں؟ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ میں اور انا بھی کیسے جی رہے ہیں، تو دیکھ لیں ہم ایسے ہی جی رہے ہیں۔ ماں غصے سے خطرناک حد تک سرخ چہرہ لیے بیڈ سے اٹھ کر انہوں عباس جعفری کے کرتے کو سینے کے یہاں سے دبوچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنسو آنکھوں کی باڑ پر اٹکا ہوا تھا، جیسے ضبط سے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ان کا دل اسے اس طرح ٹوٹتا دیکھ کر کرلایا تھا۔ اس کی بھی آنکھیں لال سرخ انگارہ ہوئی تھیں، چہرہ شدت غم سے لال ہوا تھا۔ بولے نہ، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زیادہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی چوٹ سے خون رس کر ان کے سفید کرتے کو داغدار کر گیا تھا۔ ان کی نظر اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس کی پیشانی کی چوٹ پر گئی۔ اسے بینڈیج نام کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی لاپرواہی پر پریشان ہوا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اپنے کرتے کو دبوچے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے ہٹا کر اٹھتے روم کی ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر پھر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جیسے ہی بینڈیج نکال کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، اس کی اگلی بات پر اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں تھما تھا۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ مجھے ہاتھ لگانے کی سوچنے بھی نہیں، کیونکہ میں غیروں کا اپنی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ توڑنا اچھے سے جانتی ہوں۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا خود کو غیر کہنا اور رشتے سے انکار کرنا اس کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ اس سے آج اب تک نرمی سے پیش آیا تھا، لیکن اس کے اس انداز کو دیکھ کر وہ ٹیڑھا پن دکھانے پر مجبور ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اس کے منہ کو باندھ چکا تھا، اور یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کچھ پل تک سمجھ ہی نہیں سکی تھی، لیکن اس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے سہم گئی تھی۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ
اگر ایک لفظ بھی آپ نے آگے کہا تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو تو بہت اچھے سے معلوم ہے نا، سردار اون عباس جعفری غلطی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، چاہے غلطی کرنے والی اس کے سردارنی سائیں کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے چہرے پر بینڈیج لیے جھک کر دھاڑا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچتے میں بیڈ روم سے لگی تھی۔ ان کی گرم سانسیں اور ہاتھوں کا نرم لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اون اپنے قریب تر اس منموہنے چہرے کو بے اختیار دیکھے جا رہا تھا، غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ خوبصورت گلابی چہرے، بند آنکھوں سے میچی گئی تھیں آنکھیں، ان پر جھکی نم گھمگیر پلکیں، بھیچے ہوئے ہونٹ۔ ان کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ڈھپٹ کر اس کی پیشانی پر بینڈیج لگا کر اب اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑ کر پٹی کر رہا تھا۔ مام کو اس کے چہرے پر جتنا غصہ دکھ رہا تھا اس کے لمس میں اتنی ہی نرمی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کا تعلق صرف مجھ سے ہے، یہ میں آپ کو کچھ وقت کے بعد سوچنے پر مجبور کر دوں گا۔ جہاں تک رہی غیر کی بات، تو صرف کہہ دینے سے نہ ہی کوئی غیر ہو جاتا ہے، نہ محرم رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ کو سردار اون عباس جعفری پہلی اور آخری بار بتا رہا ہے، اور وہ اپنی چیزوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک رہی آپ کی بات، تو آپ کو سردار اون عباس جعفری سے خود محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی سردار اون عباس جعفری نہیں ہے۔ وہ چیلنج کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اس پر جھکا گرایا اٹھا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹے کے منہ سے کھول چکا تھا۔ اسے پہلی بار سردار عباس جعفری سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دونوں اطراف ہاتھ میں رکھے اس پر جھکا ہی اس کے سہمے ہوئے چہرے پر پھونک مارتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی؟ کڑوس ظالم سردار، میں محبت تو بہت دور کی بات ہے، میں تو نفرت بھی آپ سے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ محبت یا نفرت دونوں کے لیے مقابل سے تعلق رکھنا ہوتا ہے، اور میں آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کے کھڑے ہوتے وہ بھی اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے روم کے دروازے کی طرف بڑھا تھا، جہاں وہ بھی اس کے پیچھے خطرناک تیور لیے آگے بڑھی، لیکن اس کا پیر لڑکھڑایا تھا۔ وہ گرنے کے قریب تھی جب وہ قریب پیچھے مڑتے اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر گرنے سے بچا گیا تھا۔ سردارنی سائیں، صرف اتنا ہی بولیں جتنا آپ بعد میں اس کے بعد بھرپائی کر سکیں گی، کیونکہ اون عباس جعفری معاف نہیں کرتا، چاہے اس کے سامنے غلطی کرنے والی ماہم اون عباس جعفری ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے کمر کے گرد سے لپٹے اپنے بازو کو ہٹاتے ہوئے اپنے کندھوں پر پڑی شال کو اتار کر اس کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ساکت کھڑی اپنی سردارنی سائیں کے چہرے پر جھک کر اس کی نم گھنیر پلکوں پر اپنا پہلا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس کا درد اور تکلیف خود پر محسوس کر رہا تھا۔ ماہم اس کے لمس سے ساکت ہوئی، ہونکوں کی طرح اسے دروازہ بند کر کے جاتا دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر وہ حواس میں لوٹتے اپنے گرد لپٹی شال کو دیکھا۔ اسے سمجھتے دیر نہ لگی تھی، وہ غصے سے اس کے سامنے بنا دوپٹے کے کھڑی ہو گئی تھی، بنا دوپٹے کے خود کو اس کے سامنے سوچ کر وہ شرمندہ ہوئی۔ پھر اپنے گرد لپٹی اس کی شال کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے اسے اپنے چہرے کے پاس کرتے اس سے آتی خوشبو، اس کی خوشبو کو اپنے نتھیوں کے ذریعے اپنے سانسوں میں اتارتی بے تحاشا روتے ہوئے وہیں فرش پر گرتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ معاف نہیں کروں گی آپ کو، ناک رگڑیں گے تب بھی معاف نہیں کروں گی، وہ گھٹنوں میں منہ دیتے ہوئے روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ تکلیف اس کے لہجے سے ظاہر تھی۔ جاری ہے۔